ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے 10 ہفتہ واری پروگرام ہو چکے ہیں۔ یہ اس ہفتہ واری پروگرام کی 11ویں نشست ہے۔ آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، وہ عنوان ہے فقہا کے درمیان اختلاف کے اسباب اور ہمارا موقف۔ بنیادی طور پر اس عنوان میں 2 اہم باتیں بیان ہونی ہیں۔ پہلا جز یا پہلی بات تو یہ کہ فقہا کے درمیان یا علماء کے درمیان دینی مسائل میں جو اختلافات ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، یہ اختلافات کیوں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام اختلافات کے درمیان ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل اور اعتقاد کیا ہونا چاہیے۔ لیکن دونوں باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے آج کی نشست میں سب سے پہلے یہ بتلا دوں کہ اس عنوان کی اہمیت کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس عنوان کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، عام انسان جسے علماء کے درمیان اختلافات کے اسباب معلوم نہیں ہیں، جب وہ اختلاف کی ممانعت والی آیتوں اور حدیثوں کو دیکھتا ہے تو بسا اوقات اس کے اندر ایک تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ اختلاف سے منع کیا گیا ہے، تو قرآن و حدیث کے ان ماہرین نے، علماء نے، فقہا نے دینی مسائل میں اتنا بڑا اختلاف کیوں کیا۔ تو اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ علماء کے تعلق سے، علماء کے درمیان کے اختلافات کو دیکھ کر کے جو ایک غلط فہمی اور بدگمانی کی کیفیت ذہنوں میں بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز بہت کم یا بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نصوص کے فہم میں ایک قسم کی گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں مسالک کو لے کر، فقہی اختلافات کو لے کر کے بعض دفعہ جو شدت پیدا ہو جاتی ہے، جس شدت کی بنیاد پر آدمی خود کو صحیح اور دوسرے کو 100% غلط، اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کرتے ہوئے صرف خود کو مسلمان، دوسرے کو غیر مسلم، اسلام سے خارج بھی کہہ بیٹھتا ہے، اور مسلک کی بنیاد پر نہ جانے کتنے اختلافات اور انتشارات اور گروہ بندیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اس عنوان کی حقیقت کو اور علماء کے درمیان کے اختلافات کے جو اسباب ہیں انہیں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسلکی اختلافات اور ان اختلافات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتشار اور آپسی لڑائیوں میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ اس لیے اس عنوان کی یہ اہمیت ہے جس کی بنیاد پر آپ کے سامنے عنوان ذکر کیا جائے گا۔ دوسری بات جو اس عنوان کو، اصل عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہے قرآن میں، حدیث میں اختلاف سے متعلق ممانعتیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں
تو کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اختلاف سے، انتشار سے، فرقہ بندیوں سے بڑی صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اختلاف اور انتشار کے نتائج، خطرناک قسم کے نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان چند نصوص کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اختلاف کی قسموں اور اختلاف کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان نصوص کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ان نصوص کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 105، 106 اور 107 ان تین آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور آپ لوگ ان حضرات کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے تفرقہ بازی کی، گروہ بندیاں کر لی اور دین میں اختلاف کر بیٹھے۔ ان لوگوں کے پاس دلیلوں کے آ جانے کے بعد اولئک لہم عذاب عظیم، جن لوگوں نے آپس میں اختلاف و انتشار کیا ہے، فرقہ بندیاں کی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن بہت سے چہرے روشن اور منور ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے آپس میں فرقہ بندی کر کے، گروہ بندی کر کے، آپسی اختلافات کے ذریعہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو کفر تم کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن اور منور ہوں گے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گے اور اس رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع فرمایا ہے جنہوں نے گروہ بندی کی ہے اور آپس میں اختلاف کیا ہے۔ مراد اہل کتاب، یہودیوں عیسائیوں کی طرح سے جیسے وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اپنی کتاب کے سلسلے میں بیجا طریقے سے اختلافات کرنے لگے، اس طریقے سے اہل ایمان کو فرقوں میں بٹنے سے اور اختلاف کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب بہت سے چہرے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے روشن ہوں گے، تب بہت سے چہرے اپنی ان فرقہ بندیوں کی وجہ سے، اپنے ان اختلافات کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں گے، کالے پڑ چکے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اختلاف و انتشار کر کے، فرقہ بندی کر کے تم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے افتراق اور انتشار کو اور اختلاف کو اس آیت کریمہ میں کفر کا راستہ اختیار کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ آیات کافروں اور مشرکوں سے متعلق ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا انما هذه الآیہ لأہل القبلہ، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، اہل قبلہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات کافروں سے نہیں کہی جا رہی ہے، مشرکوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ آپ آپس میں اختلاف کر کے، فرقہ بندی اور گروہ بندی کر کے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار نہ کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں ما آیت من کتاب اللہ اشد علی اہل الاختلاف من اہل الاہواء من هذه الآیہ، نفس پرستی کی بنیاد پر، خواہش پرستی کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ سے زیادہ سخت قرآن کریم میں کوئی دوسری آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ نفس پرستی کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ سے زیادہ سخت
قرآن کریم کی کوئی دوسری آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اختلاف اور انتشار اور فرقہ بندی کو ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اختلاف اور انتشار کی وعید ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم لوگ اس سیدھے راستے کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کو اختیار کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی اتباع نہ کرو، ان کو اختیار نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ دوسرے راستے تم کو اس سیدھے راستے سے الگ تھلگ کر دیں گے، تمہارے اندر فرقے پیدا کر دیں گے۔ علامہ ابن جریر اور دوسرے محدثین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں وہ مشہور روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمین میں ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لائن کھینچی، اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے راستے کے داہنے طرف کچھ لائنیں کھینچی اور اس کے بائیں طرف کچھ لائنیں کھینچی، اور آپ نے فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے۔ جو آدمی اس سیدھے راستے سے ہٹ کر کے دائیں بائیں بکھرے ہوئے ان راستوں پر چل پڑے گا، وہ اسلام کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے کو اختیار کرنے والا ہو جائے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام جس کا حکم، جس کی تاکید اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو آدمی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ جا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، وكانوا شيعا، اور وہ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، لست منهم في شيء، آپ ان لوگوں میں سے کسی کے لیے ذرہ برابر بھی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، ان لوگوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ رب العالمین ہی ان کو بتلائے گا جو کچھ یہ کر رہے تھے، یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے دنیا کے اندر اختلاف اور انتشار کی بنیاد پر، جو کچھ یہ کر رہے تھے گروہ بندی کی بنیاد پر، الگ الگ جماعتوں کو بنا کر کے جو یہ فرقہ بندی پیدا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان کے ان گناہوں، ان کے ان جرائم کی سزا اللہ قیامت کی دے گا۔ انما امرهم الى اللہ، ان کے معاملات کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔ یہ دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب، مختلف گروہ، مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو نہ کوئی مذہب ہوتا، نہ کوئی فرقہ ہوتا، نہ کوئی گروہ ہوتا، چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ایسے ہی مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف مذہبوں میں بٹے رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، ان گروہ بندیوں سے ہٹ کر کے، جماعت بندیوں سے ہٹ کر کے، مختلف مذاہب سے نکل کر کے اسلام کے صراط مستقیم پر بس وہی شخص آ سکے گا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر آپ کا رب رحم و کرم فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کو گروہ بندیوں سے، مختلف مذاہب سے نکال کر کے اسلام کی صراط مستقیم پر ڈالتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنا یہ رحم و کرم نہ فرمائے، وہ ایسے ہی مختلف گروہوں میں بٹا رہے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع قرار دیا ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کا حکم اس نے
جس کی وحی آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے اور جس کا وحی اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا ہے۔ ان اقیم الدین، ان سارے لوگوں پر کس بات کی وحی کی گئی تھی، کس بات کا حکم دیا گیا تھا ان سارے انبیاء کو؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سارے لوگ مل کر کے اپنے اپنے زمانے میں دین کو قائم کریں، مذہب اسلام کو قائم کریں، اس کی سربلندی کی کوشش کریں۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے معاملے میں مختلف گروہوں میں مختلف فرقوں میں نہ بٹ جائیں۔ گویا انبیاء کو جو دو بنیادی احکام دیے گئے تھے، جو دو بنیادی باتیں لے کر کے تمام انبیاء آئے تھے، ان میں سے پہلی بات کیا تھی؟ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، توحید کو قائم کرو، شرک و کفر کا خاتمہ کرو۔ اور دوسری بڑی بات جس کا حکم دیا گیا تھا ولا تتفرقوا فیہ، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں لوگوں کو فرقوں میں نہ بانٹو، گروہوں میں نہ بانٹو، بلکہ سب کو متحد ایک پلیٹ فارم پر کر کے دین اسلام کی طرف لے کر کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو مشترکہ طور پر اسی بات کی دعوت دی ہے کہ وہ امت کو متحد کریں دین پر، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری پر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب لوگ مل کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو، یعنی قرآن کریم کو، اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مختلف گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، بلکہ سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑو، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو فالو کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی اپنے اوپر کی گئی اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے انسانوں کے دلوں کے اندر کینہ، کپٹ، برائی، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ خاص طور سے عرب کے اندر برسہ برس سے آپس میں خاندانی اور دوسری قسم کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی نعمت سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی اسی بات کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو پکڑو۔ اگر سارے لوگ قرآن کی اتباع کریں، سارے لوگ سنت کی اتباع کریں، مگر ان کی الگ جماعتیں ہوں، الگ گروہ ہوں، الگ الگ پلیٹ فارم ہوں، تو گویا اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں جمیعاً کہہ کر کے اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ سب مل کر کے یکجا ہو کر کے قرآن و سنت کی اتباع کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ غزوہ احد کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع کے معاملات میں، ابتدا میں اللہ رب العالمین نے تم کو فتح عنایت فرما دی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقینا اللہ رب العالمین نے تم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، تمہیں فتح عطا فرمائی، تمہیں نصرت و کامیابی عطا فرمائی۔ اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم دشمنوں کو کاٹ چھانٹ رہے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی مرضی سے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم بزدلی کے شکار ہو گئے، کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے پہاڑی پہ بٹھا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آخر تک تم کو یہی بیٹھا رہنا ہے، ہماری فتح ہو یا شکست۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح ہونے لگی اور دشمن بھاگنے لگے تو ان صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے تک یہاں بیٹھے رہیں، اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ آخر تک یہی بیٹھے رہیں، اس لیے ہم کو یہی بیٹھنا چاہیے۔ تنازعتم فی الامر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وعصیتم،
اور تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے الفاظ کا خیال کرنے کے بجائے اجتہاد کرنے کی کوشش کی، وعصیتم، تم لوگوں نے نافرمانی کی، بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ کیفیت دکھلا دی جو تم پسند کر رہے تھے۔ تم فتح چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، دشمن تو بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، بزدلی کے شکار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نتیجہ وہ ہوا جس کا ذکر تاریخ کے اندر موجود ہے، 70 صحابہ کرام وہاں شہید کیے جاتے ہیں۔ ایک بڑی شکست کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی؟ اللہ رب العالمین اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر لیا، انتشار کے شکار ہو گئی، الگ الگ نظریہ قائم کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور تمہیں فتح عنایت فرما دی تھی۔ یہ اختلاف و انتشار کتنا خطرناک ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور یہ حکم دیا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي قَوْمِي، میری غیر موجودگی میں میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ان کے اندر کسی طرح کے فساد اور خرابی نہ پیدا ہونے دینا۔ خلیفہ اور نائب بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ جب جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 1 مہینے کے لیے بلاوا آتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد میں اللہ رب العالمین 10 دن کا اضافہ فرما دیتا ہے اور 40 دن تک اللہ رب العالمین کوہ طور پر وہاں روک لیتا ہے۔ یہاں بنو اسرائیل کے اندر بت پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔ سامری نام کا شخص ایک بچڑا بناتا ہے لوگوں کے سونے اور زیورات کو اکٹھا کرنے کے بعد میں، اور اس بچڑے کی عبادت کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ قصہ الگ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال سامری نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو بچڑا پرستی کی دعوت دی، کھلے ہوئے شرک کی دعوت دی، بت پرستی کی دعوت دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں وہ قوم میں موجود ہیں، وہ قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر اس بت پرستی کی خبر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آتے ہیں، جب خود اپنی آنکھوں سے بت پرستی کو دیکھتے ہیں تو مارے کے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارے غصے کے سب سے پہلے اپنے نائب کی طرف رخ کیا، سب سے پہلے اپنے نائب کی طرف رخ کیا، پبلک کی طرف رخ نہیں کیا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ذمہ دار سب سے پہلے اس کی گرفت ہوتی ہے، ذمہ دار اصل ہے، پبلک بعد میں، عوام بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عوام سے بت پرستوں سے بعد میں نپٹنا چاہا، سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بال کو پکڑ کے گھسیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ بت پرستی قوم میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کوشش کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ماں کے بیٹے، میرے سر اور داڑھی کے بال کو مت پکڑیے، میں نے اس لیے اس بت پرستی کو، اس شرک کو قوم کے اندر باقی رہنے دیا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، لوگوں کو جمع نہیں کیا۔ اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، توحید پر تھے، میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں آپ لوٹ کر کے آئیں تو یہ دیکھ کر کے مجھ سے یہ نہ کہنے لگیں، انی خشیت ان تقول، یہ نہ کہنے لگیں فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے تو بنی اسرائیل میں گروہ بندی پیدا کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ بت پرستی پر تھے، بچڑا پرستی پر تھے، کچھ لوگ توحید پرستی پر تھے۔ اگر ہارون علیہ السلام طاقت کا استعمال کر کے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تو آٹومیٹکلی وہاں 2 جماعتیں پیدا ہو جاتی، 2 گروہ پیدا ہو جاتے، کچھ لوگ اپنی بت پرستی پر قائم رہنے والے ہو جاتے، اس پر بزد ہو جاتے، کچھ لوگ توحید پرست ہو جاتے۔ مسلمانوں کی یا بنی اسرائیل کی یا ایک امت کی، ایک جماعت کی 2 حصہ بندی، گروپ بندی ہو جاتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ہمیں ڈر لاحق ہوگا کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے بنو اسرائیل کے درمیان فرقے پیدا کر دیے، ان کو 2 حصوں میں تم نے بانٹ دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا، میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تم نے، اس سے پہلے ہی تم نے طاقت کا استعمال کر کے بنو اسرائیل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عذر دیکھیے،
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے بت پرستی کو، بچڑا پرستی کو نہیں روکا طاقت کا استعمال کر کے، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی، فرقہ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب پر کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون کے اس جواب سے مکمل طور سے مطمئن تھے۔ حالانکہ جواب کیا تھا؟ شرک کو روکا نہیں گیا اس لیے کہ گروپ بندی نہ پیدا ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک جیسے عظیم ترین گناہ کے سلسلے میں وقتی طور پر نرمی اختیار کی جا سکتی ہے، چشم پوشی اختیار کی جا سکتی ہے، مصلحت کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن فرقہ بندی قطعاً برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر فرقہ بندی کو روکنے کے لیے، اگر اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے وقتی طور پر شرک جیسے بڑے گناہ کو برداشت کرنا پڑے وقتی طور پر، تو اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر فرقہ بندی اسلام میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فرقہ بندی کو روکنے کے لیے بنو اسرائیل کے اندر بچڑا پرستی کو حضرت ہارون علیہ السلام نے باقی رکھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا۔ یہ چند آیات آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ ان تمام آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اختلاف سے، انتشار سے اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اس کی وعید سنائی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب اور کفر کی دھمکی بتائی ہے۔ یہ ساری آیتیں اختلاف، انتشار اور فرقہ بندی سے روکنے اور منع کرنے والی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم میں اتنی صراحت کے ساتھ اختلاف سے منع کیا گیا، فرقہ بندی سے منع کیا گیا، تو پھر علماء کے درمیان اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں اختلاف کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ اختلاف کہتے کسے ہیں، اختلاف کی شکلیں کتنی ہیں، اور شریعت کے اعتبار سے اختلاف پر کیا کیا احکام لگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اختلاف کو دیکھیں۔ اختلاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف ہونا، کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہونا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر بہت بڑا اختلاف رکھا ہے، بہت بڑا اختلاف۔ اتنی بڑی انسانیت، سارے لوگوں کی صلاحیتوں میں اختلاف، سارے لوگوں کے چہروں میں اختلاف، قد قامت میں اختلاف، علم میں اختلاف، پھر کائنات کے دوسرے جانوروں میں اختلاف، دن اور رات میں اختلاف، موسم میں اختلاف۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو مختلف قسم کے اختلافات کا مجموعہ بنایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن و رات کے اختلاف میں، یہ قرآن کریم اختلاف کا لفظ استعمال کر رہا ہے، دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن اور رات کے ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے میں، ایک دوسرے سے مختلف ہونے میں، ایک میں اجالا ہے، ایک میں گرمی ہے، ایک میں چہل پہل ہے، ایک میں تاریکی ہے، ایک میں پرسکونی ہے، ایک میں سردی ہے، کبھی یہ بڑھتا ہے کبھی وہ گھٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین موسم میں تبدیلی لاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بہت بڑا اختلاف رکھا ہے۔ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اس کائنات کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی اعتبار سے مختلف ہیں، الگ ہیں۔ یہ ہے اختلاف کا اصلی معنی۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین نے خود اختلاف رکھا ہے، اور یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اختلاف ہر قسم کا ممنوع نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہر قسم کا نقصان دہ ہوتا اور حرام ہوتا تو نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر اتنا بڑا اختلاف رکھتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کا اختلاف ممنوع نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، نہ اس کے اندر تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے، نہ اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ عالمی اختلاف ہے جو من جانب اللہ ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے۔ دوسری بات، اختلاف کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اختلاف تنوع، دوسرا اختلاف تضاد۔
اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے الگ تو ضرور ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ٹکراؤ اور تضاد نہیں پایا جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ ہیں۔ جسے مثال کے طور پر پیلا رنگ اور لال رنگ دونوں الگ الگ ہیں، ٹیبل کا رنگ، پردے کا رنگ دونوں الگ الگ ہیں، مختلف ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ دونوں رنگ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اختلاف تنوع ہے، یعنی دو چیزیں بظاہر دیکھنے میں الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ایک دوسرے نہیں ہے، ایک اختلاف تنوع ہے۔ ایسا اختلاف دراصل اختلاف ہے ہی نہیں، صرف یہ لفظی اختلاف ہے، اس کا نام صرف اختلاف ہے، ورنہ وہ اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس کو اختلاف کہتے ہیں اس میں ضد کی کیفیت پائی جاتی ہے، اپوزیشن کی کیفیت پائی جاتی ہے، چونکہ اس میں اپوزیشن کی کیفیت ہوتی ہی نہیں، یہ تنوع پایا جا رہا ہے، اس لیے اصلاً یہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسا اختلاف کہیں بھی ہو اور کسی کے اندر بھی ہو وہ عام حالات میں ممنوع نہیں ہے۔ دوسرا ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تضاد کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں، جیسے دن اور رات، سفیدی اور سیاہی۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دن اور رات دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، سفیدی اور سیاہی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، غلط اور صحیح دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، بلندی اور پستی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اول اور آخر دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو مختلف چیزوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے یہ اختلاف تضاد ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں ایسا اختلاف پایا جا رہا ہے جن اختلافات کی بنیاد پر ان چیزوں کو بیک وقت یکجا نہیں کیا جا سکتا، اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ دن اور رات بھی ہو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، سفیدی اور سیاہی بھی ہو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اول اور آخر دونوں ہو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس اختلاف کا نام ہے اختلاف تضاد۔ تو یہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے، ہمارے معاشرے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری رائے کچھ اور ہو اور آپ کی رائے کچھ اور ہو اور دونوں کی رائے میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، دونوں کی رائے میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر ٹکراؤ نہیں ہے تو اس کا نام اختلاف ہے ہی نہیں، وہ اختلاف تنوع ہے، اصلاً وہ اختلاف ہے ہی نہیں، صرف اس کا نام اختلاف رکھ دیا گیا ہے بس۔ لیکن جب دو چیزوں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے تب اس کا نام اختلاف ہے۔ اب اگر یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، ٹکراؤ کی کیفیت پائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اپوزیشن کی کیفیت پائی جا رہی ہے، تو حکم کے اعتبار سے یہ اختلاف تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اختلاف مذموم، دوسرا اختلاف ممدوح اور تیسرا اختلاف مباح۔ اختلاف مذموم کا مطلب ایسا اختلاف جس کی قرآن و حدیث کے اندر مذمت کی گئی ہے، جس سے قرآن و حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، ایسا اختلاف اختلاف مذموم ہے۔ اس اختلاف کی بہت سی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے پر امت کا پہلے سے اجماع چلا آ رہا ہے، پوری امت کسی مسئلے پر صحابہ اکرام کے زمانے میں متفق ہو چکی ہے، اجماع پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات پر اجماع کہ اگر کسی پانی کا رنگ یا ذائقہ یا اس کا بو، رنگ، ذائقہ یا اس کی بو کسی نجاست کے گرنے سے بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ اس اجماع کے خلاف کوئی بات کہنا، اس اجماع سے اختلاف کرنا، اس اجماع کے اپوزٹ کوئی بات کہنا، یہ اختلاف مذموم ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، لہذا امت اگر کسی بات پر اجماع کر لے، متفق ہو جائے تو وہ ہدایت ہی ہے، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو گویا وہ ہدایت کے خلاف بات کہہ رہا ہے، اور ہدایت کے خلاف جو بات ہوگی وہ گمراہی ہوگی۔ اسی طرح اختلاف مذموم کی ایک مثال ہے، کسی منصوص یعنی قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بہت کلیئر طریقے سے بیان کیے ہوئے کسی حکم کے خلاف کوئی بات کہنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کا ایک ہونا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت
قرآن کریم میں ہر جگہ بکھری پڑی ہے، بے شمار واضح دلائل موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے اختلاف کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے اختلاف کرے، اللہ رب العالمین کی الوہیت سے اختلاف کرے، اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے سے اختلاف کرے، تو یہ اختلاف مذموم ہے، کیونکہ یہ اختلاف کتاب و سنت سے اختلاف ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو آدمی رسول سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کا راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس طرف جا رہا ہے اسی طرف ہم اس کو موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو باتیں بالکل واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں، اس میں اختلاف کرنا، اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسری رائے قائم کرنا، یہ اختلاف مذموم ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے جسے قرآن و حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اختلاف مذموم کی شکل ہے رائے مشورے کے بعد کسی جائز چیز میں امت کا یا کسی تنظیم کا یا کسی جماعت کا یا کسی مشاورتی کمیٹی کا متحد ہو جانا۔ کوئی چیز ایسی ہے جس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی کلیئر بات بیان نہیں کی گئی ہے اور اس سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کہاں بنائی جائے، مسجد میں صف کیسی کس رنگ کی بچھائی جائے، مصلی کیسا ہونا چاہیے، ایک مثال ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک جائز چیز ہے، اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی کلیئر واضح لفظ نہیں آیا ہوا کہ صف کس رنگ کا ہو، واضح نہیں ہے۔ اب اگر اس کام کے لیے مصلی حضرات یا مسجد کے کمیٹی کے افراد بیٹھ کر کے رائے مشورہ کریں اور رائے مشورے کے بعد میں اتفاق پیدا ہو جائے کسی مسئلے پر، اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ اچھا فلاں آدمی کی رائے ہے اس لیے ہمیں اس کے خلاف بولنا ہی چاہیے، اور وہ کھڑا ہو کر کے اس اتفاق کے بعد ایک دوسری رائے بتاتا ہے، تو یہ اتفاق کے بعد امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے، اور یہ اختلافی مذموم ہے۔ رائے مشورے کے بعد اگر کسی معاملے میں اگر وہ رائے مشورہ وہ معاملہ جو طے ہوا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، اس معاملے میں اتفاق ہو چکا ہے اور اس اختلاف کے خلاف کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے دوسری رائے قائم کرتا ہے، تو یہ اختلاف مذموم ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ایسی اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بغیر دلیل کے اختلاف کرنا، ہمارے یہاں یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ دینی معاملات میں بھی ہمارے یہاں بغیر دلیل کے بے بنیاد طریقے سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری یہ رائے ہے، دلیل کیا ہے معلوم نہیں، دلیل کہتے کسے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن یہ چیز ہمیں مناسب نہیں لگ رہی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، دین کی کوئی بات کہی جا رہی ہے، ایک آدمی اس کے خلاف کھڑا ہو کر کے صرف اپنی رائے دے رہا ہے، اس رائے کے پیچھے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی وہ شخص صاحب علم ہے، اس کے باوجود ایک رائے قائم کرتا ہے۔ دین میں بغیر کسی دلیل کے اختلاف کرنا، رائے قائم کرنا، یہ اختلافی مذموم ہے۔ ایسے ہی اختلافی مضمون کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، کتاب و سنت کا عالم نہیں ہے، لیکن وہ دینی مسائل میں اختلاف کرتا ہے، لوگوں سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، آپ کی یہ رائے ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، کتاب و سنت کا اس کو علم نہیں ہے، یہ اختلاف مذموم ہے۔ اختلاف کی ایک شکل یہ ہے جس سے قرآن و سنت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ جو نصوص آپ کے سامنے بیان کیے گئے جن میں اختلاف سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اختلاف فی الدین، دین کے معاملے میں اختلاف سے منع کیا گیا ہے، ان تمام اختلافات سے مراد یہی اختلاف مذموم ہے، عام اختلاف نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جتنے نصوص اختلاف سے منع کرنے والے ہیں وہ سارے نصوص اسی اختلاف مذموم سے منع کرنے والے ہیں، دوسرے اختلاف سے نہیں۔ اختلاف کی دوسری شکل دیکھ رہے ہیں آپ، اختلاف ممدوح، یعنی وہ اختلاف جو قابل تعریف ہے، یعنی جس اختلاف کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ایک اختلاف ایسا بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، وہ اختلاف کیا ہے؟ کافروں سے کفر کے معاملے میں اہل ایمان کا اختلاف کرنا، مشرکین سے توحید کے معاملے میں اہل توحید کا اختلاف کرنا، عالم کا جاہل سے دین کے معاملے میں اختلاف کرنا، یہ اختلاف ممدوح ہے، قابل تعریف اختلاف ہے۔ ایسے ہی مشورے کے موقع پر کسی بات کے طے ہو جانے سے پہلے
عقل رکھنے والا آدمی، شعور رکھنے والا آدمی اپنی رائے دے کر کے دوسرے کی رائے سے اختلاف کرے، یہ اختلاف ممدوح ہے۔ مشورے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، ایک آدمی مناسب سمجھتا ہے کہ ہماری دوسری رائے ہونی چاہیے، کسی رائے کو بہتر سمجھتا ہے، وہ دوسرے شخص سے اختلاف کر کے اپنی دوسری رائے پیش کرتا ہے۔ ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی، مشورہ چل رہا ہے، اسی درمیان آدمی کھڑا ہو کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے اور دوسری کی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ اختلاف ممدوح ہے، قابل تعریف اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا قرآن و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے اور اسی لیے آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور مشورے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے والے لوگ اپنے اعتبار سے الگ الگ رائے دیں۔ لہٰذا یہ وہ رائے ہے، وہ اختلاف ہے جسے کتاب و سنت کے اندر ممدوح اور قابل تعریف قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے اختلاف مباح، جائز اختلاف، اگر کیا جائے تو درست ہے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ وہ اختلاف ہے جو فقہا نے کیا ہے، یعنی کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف کر لیا جائے، یا کسی آیت کو سمجھنے میں اختلاف کر لیا جائے، یا کسی ایک عمل کی کئی شکلیں بیان کر دی گئی ہیں، ان میں قولی یا فعلی طور پر اختلاف کیا جائے۔ مثالیں اس کی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہیں، غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ فرشتے ابھی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ بنو قریظہ چل کر کے بنو قریظہ کے لوگوں کا محاصرہ کریں۔ بنو قریظہ یہودیوں کی ایک بستی ہے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد جبرائیل امین یہ حکم لے کر کے آتے ہیں کہ آپ فوراً صحابہ کرام کو لے کر کے آپ بنو قریظہ کے محلے میں جائیے اور ان کو گھیریے، محاصرہ ان کا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے ہیں، لا یصلینا، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، بنو قریظہ جلدی سے نکلو، اللہ رب العالمین کا حکم آیا ہوا ہے، اور عصر کی نماز وہی پہنچ کے پڑھنا، اس سے پہلے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام چل پڑتے ہیں، راستے میں عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ چلو تاکہ عصر تک وہیں پہنچ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوتے ہوتے وہاں پہنچ جاؤ، اتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلو، یہ آپ کے فرمان کا مطلب تھا۔ لیکن اتفاقاً ایسا نہیں ہو سکا، عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں عصر کی نماز یہی راستے میں پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے عصر کی نماز وہیں پڑھ لی۔ دوسرے لوگ کہتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں چل کے پڑھنا، اس سے پہلے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے، اس لیے تاخیر کتنی ہی ہو جائے، عصر کا نماز وقت اگرچہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی اور جا کر کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے سورج کے غروب کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیے اختلاف کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اختلاف کسی ایک حدیث پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اسی فرمان پر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اختلاف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی کہ بعض لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی ہے اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نکالا اور انہوں نے بنو قریظہ میں جا کر کے مغرب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ کسی پہ کوئی سختی کی، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ یہ اختلاف تو ہے مگر
جائز اختلاف. اگر یہ اختلاف ممنوع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر تنبیہ فرما دیتے. آپ کا تنبیہ نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ایسے اختلاف کی گنجائش موجود ہے. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ایک حدیث کے الفاظ ایسے تھے جس کے سمجھنے میں دو قسم کی رائے بن سکتی تھی. الفاظ ہی ایسے تھے کہ اس میں دو قسم کی بات نکل سکتی تھی. اس لیے بعض لوگوں نے کچھ اور سمجھا، بعض لوگوں نے کچھ اور سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا. اسی طرح آپ دیکھیں نماز کے سلسلے میں تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھوں کو اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھایا جائے، کہنے سے پہلے اٹھایا جائے یا ساتھ میں اٹھایا جائے. تینوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. اختلاف ہو جائے، عمل میں اختلاف ہو جائے، قول میں اختلاف ہو جائے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، ثابت ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں ہم اس کے ساتھ میں نہیں اٹھائیں گے، پہلے اٹھا لیں گے، کوئی بات نہیں، ثابت ہے. ایک آدمی بعد میں اٹھا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تینوں ثابت ہے. آپ ایک مسجد میں ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ عملی لحاظ سے تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی پہلے اٹھا رہا ہے، کوئی بعد میں اٹھا رہا ہے. عملی اختلاف پایا جا رہا ہے، مگر گنجائش ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تینوں قسم کی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ان کے الفاظ ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ كُلَّ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم. حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں قسم کی کیفیتیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ تینوں کیفیتیں ثابت ہیں. فعل المسلم ان یاخذ بها فی الصلاۃ، مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ان تینوں کیفیتوں کو نماز کے اندر اختیار کرے، جب جو چاہے اختیار کرے. ولا يدعو واحدة منها للأخرى، اور ایک کو اختیار کر کے دوسرے کو غلط نہ سمجھے، چھوڑے نہ غلط سمجھ کر کے. بل يفعل هذه تارة وهذه تارة وتلك أخرى، بلکہ کبھی اس پر عمل کرے، کبھی اس پر عمل کرے، کبھی اس پر عمل کرے. دیکھیے اختلاف پایا جا رہا ہے، عملی اختلاف موجود ہے، مگر چونکہ تینوں قسم کی گنجائش موجود ہے، تینوں قسم کا عمل موجود ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں تینوں قسم کی باتیں نکل سکتی ہیں. ایک دوسری مثال آپ دیکھیں نمازی سے متعلق. ایک روایت کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے وقت داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، رکھنے کا ذکر آیا ہے. ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. قبضہ کا لفظ آیا ہوا ہے، پکڑتے تھے. دونوں قسم کے الفاظ موجود ہیں، دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اگر اس معاملے میں کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے، یعنی ایک آدمی عملی طور پر ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، گنجائش ہے. ایک دوسرا آدمی اس سے ہٹ کر کے ایک دوسرا عمل کر رہا ہے، یعنی وہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. دونوں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اختلاف پایا جا رہا ہے عمل کے اندر، مگر چونکہ یہ اختلاف ایسا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے ایسے اختلاف کی اسلام کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے. یہی ہے اختلاف مباح، وہ جائز قسم کا اختلاف جو فقہا کے اندر پایا جا رہا ہے. اب یہ اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کن کن بنیادوں پر یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آگے بیان کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات ذکر کر دوں کہ اختلاف کرنے کا حق کون رکھتا ہے. علمی مسائل میں، دینی مسائل میں ایک حدیث لے کر کے آپ اختلاف کریں، ایک حدیث لے کر کے آپ اختلاف کریں. کیا ہر آدمی حدیثوں کو لے کر کے، آیتوں کو لے کر کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق قرآن و سنت سے اپنے اپنے مسائل کو منتخب کر کے اختلاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اختلاف کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ اس کے لیے سنن نبی داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. حدیث نمبر 3573 ان ابن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القضاة ثلاثہ. ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے والے لوگ، چاہے وہ آپس کی لڑائیوں میں فیصلہ کرنے والے ہوں یا دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے ہوں، القضاة ثلاثہ، فیصلہ کرنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. اور انہی تین قسموں کو جان لینے سے معلوم ہو جائے گا کہ دینی مسائل میں اختلاف کا حق کون رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاة ثلاثہ واحد فی الجنہ و اثنان فی النار،
ان 3 قسم کے فیصلہ کرنے والے لوگوں میں سے صرف 1 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ برحق فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ 1 قسم کا آدمی، 1 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ، وہ قاضی دین کے معاملے میں یا آپسی اختلافات کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے حق کو خوب اچھے طریقے سے پہچان لیا اور اسی حق کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ حق کی معرفت قاضی کے لیے ضروری ہے۔ آپسی اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے تو ضروری ہے کہ پوری تحقیق کے ساتھ حق کی معرفت حاصل کرے۔ دینی معاملات میں فیصلہ کرنے والا ہے، علماء سے اختلاف کرنے والا ہے، دین سے مسائل کو منتخب و مستنبط کرنے میں اختلاف کرنے والا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دین کی گہری معرفت، دین کا تفقہ اور دین کا علم حاصل کرنے والا شخص ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ترجمے کی بنیاد پر، ٹرانسلیشن کی بنیاد پر، چند ویڈیوز کی بنیاد پر یا چند کتابوں کو پڑھ کر کے دینی مسائل میں اختلاف کرنا شروع کر دے۔ عرف الحق وقضى به، حق کی صحیح معنوں میں اس کو معرفت حاصل ہو جائے، حق کا صحیح فہم اس کو حاصل ہو جائے، فقضى به، اور اسی کی روشنی میں فیصلہ کرے تو بس یہ اکیلا ایسا قاضی ہے جو جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کا دینی مسائل میں یا آپسی اختلافات کے مسائل میں قضا کرنا، فیصلہ کرنا یا اختلاف کرنا سخت قسم کا گناہ ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک دوسری قسم کا قاضی اور فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو حق کی معرفت تو رکھتا ہے، حق کو خوب پہچان رہا ہے مگر حق کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسری قسم کا قاضی وہ ہے رَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک وہ آدمی ہے جو لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر رہا ہے، دینی معاملات میں علماء سے اختلاف کر کے اپنی ایک رائے قائم کر رہا ہے، دینی مسائل میں الگ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہل کی بنیاد پر، اسے دین کی معرفت حاصل نہیں ہے، دین کا علم حاصل نہیں ہے، محض لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر معمولی اور اوچھے قسم کی چند باتوں کو جان کر کے یا چند بنیادی چیزوں کو دیکھ کر کے سن کر کے یوں سمجھ رہا ہے کہ میں عالم ہوں، دین میں ہم کو فہم اور فقہ حاصل ہو چکی ہے، لہذا کتاب و سنت کے معاملے میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی بغیر حق کی معرفت کے، حق کے اچھے طریقے سے فقہ اور فہم کے بغیر اگر دینی مسائل میں آدمی فیصلے کر رہا ہے، علماء سے فقہا سے اختلاف کر رہا ہے تو یہ وہ قاضی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، اگر اس کا فیصلہ حق بھی ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بہت قابل غور بات ہے، حق ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے فیصلہ کرنے کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی تھی، اس کے پاس حق کی معرفت نہیں تھی، اس کے باوجود دینی مسائل میں اختلاف کر رہا ہے، دینی مسائل کا فیصلہ کر رہا ہے۔ لہذا دینی مسائل میں اختلاف کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے عرف الحق کا، جو آدمی حق کی معرفت حاصل کرے، دین کا فقہ اور دین کا فہم حاصل کر لے۔ ایک عام آدمی جو صرف ٹرانسلیشن کے ذریعہ یا چند کتابوں کو پڑھ کر کے یا دین کی صرف چند بنیادی چیزوں کو جان کر کے کتاب و سنت کے معاملے میں علماء سے اختلاف کرے، اپنی رائے قائم کرے، ایسا آدمی اگر برحق فیصلہ بھی کر لے جائے تب بھی اپنے فیصلے کے طریقے کی بنیاد پر اور صلاحیت نہ ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں جو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اسے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر قسم کا اختلاف ممنوع نہیں ہے بلکہ وہ اختلاف ممنوع ہے جس میں تضاد پایا جائے، اپوزیشن کی کیفیت پائی جائے۔ تیسری بات یہ کہ اختلاف کرنے کا حق اسے ہے جو دین کا فہم رکھتا ہے۔ ایک چوتھی بات اور عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک اختلاف ہے اور ایک اختلاف سے بڑھ کر کے دوسری چیز ہے جس کو تفرقہ بازی کہا جاتا ہے، افتراق کہا جاتا ہے۔ ہر اختلاف افتراق نہیں ہے لیکن ہر افتراق اختلاف ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر اختلاف سے فرقے پیدا ہو جائیں، گروہ بندیاں پیدا ہو جائیں، لیکن ہر گروہ بندی کی بنیاد اختلاف ہے۔ گروہ بندی کی بنیاد
اختلاف ہے، اس لیے اختلاف میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی جائز اختلاف کی بنیاد پر بھی فرقہ بندی نہ پیدا ہونے پائے، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بچڑا پرستوں سے اختلاف کرنا اور اب موحدوں کو لے کر کے الگ ہو جانا یا ان سے جنگ کرنا یا ان کو طاقت کے زور پر بت پرستی سے روک دینا ممکن تھا، لیکن اس جائز اختلاف کی بنیاد پر چونکہ افتراق پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، فرقہ بندی کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ جائز اختلاف بھی انہوں نے نہیں کیا اور قوم کو کچھ دنوں کے لیے بت پرستی پر قائم رہنے دیا، اور اس عذر کو موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیا۔ اس لیے افتراق اختلاف سے زیادہ شدید خطرناک چیز ہے، اور ہر اختلاف افتراق نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اختلاف افتراق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں اختلاف کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ بات، ہمارا یہ اختلاف، ہمارا یہ الگ رائے دینا کہیں لوگوں کو مختلف حصوں میں بانٹنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر مختلف حصوں میں بانٹنے کا ذریعہ بن جائے تو ہماری بات اگرچہ جائز کیوں نہ ہو، ہمارے اختلاف اگرچہ مباح کیوں نہ ہو، مناسب اور بہتر یہی ہے، بلکہ شرعی حکم یہی ہے کہ ایسے اختلاف کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر باقی رہنے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے اختلافات اور افتراقات سے بچائے اور کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، حق کی معرفت حاصل کرنے اور علماء کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔